دین کی نسبت سے جو بھی مجلس منعقد ہوتی ہے وہ برکتوں والی ہوتی ہے، تاہم جو مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درس کی نسبت سے منعقد ہو تو اس کی برکتیں دوبارہ ہوتی ہیں۔ حدیث کی مجلس میں بیٹھنے والے حضرات علماء کے علاوہ باقی جتنے بھی احباب ہیں وہ اس وقت یہ نیت کرے، ہر بندہ یہ نیت کرے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس ایک مجلس میں اگر آپ طالب علم ہونے کی حیثیت سے بیٹھیں گے، آپ عالم تو نہیں بن جائیں گے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن طلباء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ تو لہٰذا تمام حضرات اپنے دلوں میں یہ نیت کر لیں، بخاری شریف پڑھنے والی طالبات اپنی کتاب کا آخری صفحہ کھولیں، آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد عمومی مجمع کی مناسبت سے تشریح اور توضیح کی جائے گی۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين۔ قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے، اور ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد مشکات المصابیح جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کی آخری حدیث کی عبارت بھی آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات کی بنا پہ باقی امتوں سے ممتاز اور برتر بنایا ہے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کی تعلیمات کو،
اس کامل طریقے سے محفوظ فرمایا ہے، کسی اور امت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسا محفوظ نہیں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے دعویدار لوگ بہت ہیں، لیکن اگر ان سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں پوچھیں تو ان کے پاس انجیل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور انجیل بھی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس میں بھی بار بار تبدیلی کی گئی ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کیسے تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک بھویں کیسے تھی، پلکوں کے بال کیسے تھے، رخسار مبارک کیسے تھے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار یہودی بہت سارے ہیں، لیکن کسی یہودی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں پوچھیں، ان کے پاس تورات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ آپ کسی یہودی سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کھانا تناول فرماتے تھے تو کیا انداز اختیار کرتے تھے، جب پانی نوش فرماتے تھے تو آپ کا انداز کیسے ہوتا تھا، جب آپ چلتے تھے تو آپ کا انداز کیسے ہوتا تھا؟ ان کے پاس اس بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ یہ صرف اس امت کا کمال ہے کہ اس امت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام تر تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو ایسا محفوظ کر لیا ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی امت کے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے، کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، معیشت کیسی تھی، معاشرت کیسی تھی، شب و روز کی معمولات کیسے تھے، انداز و اطوار کیسے تھے، آپ کا مبارک حلیہ کیسے تھا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس امت نے پھر امت کے اولین طبقے حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی محفوظ رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں کتنی تھی اور تلواروں کے نام کیا تھے، اور آپ کی پگڑیاں کتنی تھی اور پگڑیوں کے نام کیا تھے۔ آپ کا جو ایک گدھا ایک زمانے میں زیر استعمال رہا اس کا نام کیا تھا، تو جو خچر تھا اس کا نام کیا تھا، جو متعدد اونٹنیاں تھی ان اونٹنیوں کے نام کیا تھے۔ کسی بھی گوشے کو امت سے چھپایا نہیں گیا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کمال تھا کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، باہر رہتے ہوئے، دوستوں کے درمیان، دوستوں کے بغیر، میدان جنگ میں، بازار میں، مسجد میں، ہر مقام پہ آپ نے اپنے معتقدین اور اپنے جانثاروں کو حکم دیا ہے کہ میرا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ اگلوں تک پہنچا دو۔ آپ لوگوں نے عام طور پہ دیکھا ہوگا والدین بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے، گھر کی جو ملازمہ ہوتی ہے اس کو تاکید کی جاتی ہے کہ گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی ہوتی۔ ہم جو مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو آدھی سے زیادہ مجالس میں تو ہم تاکید کرتے ہیں کہ یہ باتیں باہر نہیں کرنی، اس کو چھپانا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کا کوئی گوشہ لوگوں سے چھپایا نہیں۔ کیا کمال تھا۔ قریش مکہ نے مطالبہ کیا، اب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبوت کی دلیل کیا ہے؟ نبوت کی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کسی درخت کو اشارہ کرتے، وہ جھک کے سلام کر لیتا، حضور بتا دیتے کہ یہ دلیل ہے۔
لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. وہ معجزہ بعد میں رونما ہوا تھا. آپ چاہتے تو چاند کو اشارہ کرتے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا، لیکن آپ نے اس وقت ایسا نہیں کیا. وہ معجزہ بعد میں نمودار ہوا تھا. آپ کسی پتھر کو اشارہ کرتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، آپ نے وہ بھی نہیں کیا. وہ بعد میں وہ معجزہ رونما ہو گیا تھا. ہاں، اس وقت جب قریش مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور میری نبوت کی دلیل میری اپنی زندگی ہے. میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ میرا بچپن، لڑکپن، جوانی اور اس وقت پختہ عمر، یہ سب کچھ میرا تمہارے سامنے ہے. اگر تمہیں میری زندگی میں کوئی نقطہ، کوئی عیب نظر آتا ہے تو بتا دو. اگر نظر نہیں آتا تو ایسی بے عیب زندگی کسی نبی کی ہو سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ امت کے سامنے کھول دیا. اور پھر حضرات صحابہ کرام کے بعد پھر محدثین اور علماء نے حق ادا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کا. اب اندازہ لگائیں، حضور نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ تو امت نے محفوظ کیے ہی ہیں. کئی مرتبہ آپ جب کوئی حدیث ارشاد فرماتے تھے تو کوئی عمل کرتے تھے، پھر وہ عمل بھی صحابہ کرام یاد رکھتے تھے. مثلا ایک موقع پر آپ نے بات ارشاد فرمائی تو جس انداز سے آپ نے ہونٹ مبارک ہلائے تو صحابی نے وہ ہونٹ مبارک ہلانے کا انداز محفوظ کر لیا. پھر اپنے شاگردوں کو بتایا کہ میرے محبوب نے یوں ہونٹ ہلائے تھے. پھر شاگردوں نے شاگردوں کو بتایا کہ ہمارے محبوب نے یوں ہونٹ ہلائے تھے. ایک موقع پر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس وقت حاضرین میں کھجوریں تقسیم فرمائی. صحابی نے اس حدیث کو یاد کر لیا اور جب بھی اپنے شاگردوں کو وہ حدیث بیان فرماتے تھے تو شاگردوں کے درمیان کھجوریں تقسیم فرماتے تھے. حدیث مسلسل بقسم التمر، یہ مشہور حدیث ہے. پھر تابعین نے یہی سلسلہ شروع کر دیا کہ جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے شاگردوں کے درمیان کھجوریں تقسیم کرتے تھے. آج بھی امت میں یہی طریقہ رائج ہے کہ حضرات محدثین اپنے شاگردوں کو وہی حدیث پڑھاتے ہیں تو کھجوری بھی ساتھ پڑھی ہوتی ہیں تو شاگردوں کے درمیان وہی کھجوریں تقسیم فرماتے ہیں. میں نے ایک جگہ بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، تو یہی بات میں نے بیان کی تو میں وہیں پہ 1 سال بعد پھر گیا ہوا تھا تو ایسے کھجوروں کا ٹوکرا کسی نے رکھا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے پچھلی مرتبہ حدیث میں یہ بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی تھی اور کھجوریں تقسیم فرمائی تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ حدیث بھی بیان کریں اور کھجوریں بھی تقسیم کر لیں. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی. میں نے کہا آپ لوگوں کو ذخیرہ احادیث میں صرف اسی حدیث کی طلب پیدا ہو گئی جس میں کھجوریں تقسیم ہوتی ہیں. پھر میں نے کہا کہ ابو جعفر منصور خود یہ بہت بڑا محدث تھا، پھر مسلمانوں کا خلیفہ بنا. تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ ہزاروں میل سرزمین پہ حکومت کر رہے ہیں اور خزانے آپ کے پاس ہیں، خادم نوکر چاکر آپ کے لیے ہر وقت مستعد کھڑے ہوتے ہیں، تمام تر چاہتے آپ کی پوری ہو چکی ہیں، اب بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی چاہت ہے جو پوری نہ ہو چکی ہو؟ تو ابو جعفر منصور نے کہا کہ بس ایک چاہت جو میرے دل میں ہے کہ جب میں خلیفہ نہیں بنا تھا تو میں حدیثیں پڑھایا کرتا تھا. میرے سامنے حدیث شاگردوں کا مجمع ہوتا تھا، دائیں طرف شاگرد ہوتے تھے، بائیں طرف شاگرد ہوتے تھے،
ان کے ہاتھ میں قلم ہوتے تھے، کاغذ ہوتے تھے، میں مسند پہ بیٹھا ہوتا تھا تو ایک شاگرد کھڑا ہو جاتا اور کہتا تھا یا حدثنا یا شیخ حدیث فلاں، اے شیخ ہمیں فلاں حدیث بیان کر دو۔ جب وہ یہ کہتا تھا میں فوراً قلم کاغذ ہاتھ میں وہ فوراً متصل سند کے ساتھ حدیث بیان کرنا شروع کر دیتا تھا، حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں، اور شاگرد لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر ادھر ایک شاگرد کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا حدثنا یا شیخ حدیث فلاں، اے شیخ ہمیں فلاں حدیث بیان کر دو۔ پھر میں متصل سند کے ساتھ حدیث بیان کر لیتا، وہ شاگرد میرے جتنے ہوتے تھے قلم نکال کے فوراً وہ حدیث لکھ لیتے تھے۔ وہ جو سرور ہوتا تھا، وہ جو کیفیت ہوتی تھی، آج ترستا ہوں کبھی وہ زمانہ پھر آ جائے کہ میں مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے آگے اور دائیں اور بائیں شاگردوں کا حلقہ ہو اور میں اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتا رہوں، میرے شاگرد لکھتے رہیں۔ یہ وزیر اور مشیر بڑی چاپلوس ہوتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ اگلے دن جب بادشاہ دربار میں آیا تو دیکھا کہ وزیروں کے بغل میں کاغذ ہیں، ہاتھ میں قلم ہیں، لوات ہیں، اور جو ہی بادشاہ تخت پہ بیٹھا تو یہ سارے ایسے دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے، اور ایک نے کہا کہ حدثنا یا شیخ حدیث فلاں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ نے کل جس چاہت کا اظہار کیا تھا وہ چاہت آج آپ کی پوری ہو جائے اور آج آپ ہمیں حدیث بیان کریں۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، بادشاہ نے کہا لستم بہم، تم وہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو۔ حدیث پڑھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، انما هم المشقة أجرهم الطويلة شهورهم الدنسة ثيابهم المفرد قلوبهم، تارة باليمن وتارة بالعراق، تارة بالحجاز وتارة بالشام، رباط الآفاق وقاع المصافات، أولئك هم أهل الحديث۔ اور جعفر منصور نے کہا تم وہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو۔ حدیث پڑھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاؤں چل چل کے پھٹ چکے ہوتے ہیں، چہرے کو بال آلود ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، کبھی یمن میں ہوتے ہیں، کبھی عراق میں ہوتے ہیں، کبھی شام میں ہوتے ہیں، کبھی حجاز میں ہوتے ہیں، اطراف کو چھاننے والے، سفر طے کرنے والے، اصل میں یہی لوگ حدیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ تو حدیث کو نقل کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس امت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایسے محفوظ کر رکھا ہے، کسی اور امت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسے محفوظ نہیں کیا ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر قریب کے زمانے میں دیکھا جائے تو حضرات علماء کرام اور دینی مدارس کا کردار ہے۔ اور یہ علماء اور یہ دینی مدارس یہ پوری امت کے محسن ہیں کہ جنہوں نے علماء نے مشقتیں برداشت کر کے اور مجاہدات برداشت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کر رکھا ہے بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بھی حق ادا کیا ہے۔ بہرحال صحیح بخاری شریف میں انہی حضرات محدثین کی محنتوں اور کاوشوں کا یہ سہارا ہے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو ہم نے صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت سنی ہے۔ اس باب میں اور اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آسان اور مشہور مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا، بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس بندے کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ سعادت مند ہوگا، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ شقی اور بدبخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اس آخری باب میں کیوں بیان فرمایا؟ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہ تو قیامت کے دن میزان کا ترازو ہوگا، نہ اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک تو قرآن مجید کی آیت ذکر فرمائی اور دوسری ایک صحیح حدیث ذکر فرمائی۔ چنانچہ آیت سے بھی واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میزان کے ترازو قائم کیے جائیں گے، اور حدیث سے بھی صراحت کے ساتھ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ باقاعدہ بندوں کے اعمال و اقوال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے، احادیث سے ثابت ہو جائے، تو اس کا انکار کرنا یہ عناد اور ضد کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے۔ فرمایا باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کی اس قول کے بارے میں بات کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ تو اس کا صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بات اللہ نے